الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے عبرت والے مقام، اس میں جس عبرت والے مقام پر آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں اسے قلعہ روہتاس کہا جاتا ہے۔ اے مقامات عبرت مدنی چینل کے ناظرین، یہ ضلع جہلم کے اطراف میں بہت بڑا قلعہ روہتاس بڑی بادشاہتوں، بڑی جاگیروں، بڑی جائیدادوں اور بڑے بڑے منصب اور عہدہ اور شان و شوکت، لیکن آخر کار سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا نہ کسی کے ہاتھ آئی نہ آتی ہے۔ قلعہ روہتاس بنانے والے، یہاں حکومت کرنے والے، یہاں بڑی سپاہ اور فوج کے ساتھ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے والے، اور یہاں پر ہر طرح کی دنیاوی طاقت، دنیاوی منصب، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک فوج، ایک سپاہ، ایک لشکر، لیکن آخر موت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اور اتنا بڑا قلعہ، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی سپاہ، کوئی بھی تو نہیں بچا سکتا موت سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کتنی ہی بادشاہتوں اور کتنے ہی بڑے بڑے طاقتور اور نامور لوگوں کو بالآخر عبرت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ قلعہ روہتاس ایسی ہی بہت بڑی ایک جاگیر اور بہت بڑی بادشاہت کے زوال اور اس کے خاتمے کی ایک عبرت کی داستان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ ہسٹوریکل پلیس، تاریخی مقام ہے، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو زمین پہ چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں سیر و سیاحت کے لیے کئی لوگ آتے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہاں تفریح نہیں ہے۔ اصل چیز تو ان بہت بڑی سلطنتوں اور بڑی بادشاہتوں کے خاتمے اور اس بہت بڑے آباد قلعے کی ویرانی اور اس کے اجڑ جانے پر عبرت ہمارے لیے پیغام ہے کہ دنیا میں کسی نے بڑی بادشاہت بھی قائم کی، لیکن آخر اس کو موت نے آ لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کو قلعہ روہتاس اور اس سے متعلقہ کچھ معلومات بھی اور عبرت کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قلعہ روہتاس
جس عمارت کو، جس کی باقیات اور جس کے کھنڈرات کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، 16ویں صدی یعنی 16th سینچری میں اس کی تعمیرات ہوئیں، کئی بادشاہوں کے زیر استعمال رہا۔ شیر شاہ سوری نے اس کی تعمیرات کا سلسلہ کیا، پھر اس کے بعد افغان بادشاہ بھی اس میں آئے، مغلیہ بادشاہتوں کا بھی اس میں رہا، غیر مسلموں کا بھی اس پر قبضہ رہا۔ دیکھنے کی اور سوچنے کی چیز تو یہ ہے کہ بڑی جنگیں ہوئیں اس کے لیے، بہت لڑائیاں ہوئیں، کئی لوگ مارے گئے، کئی لوگ یہاں پر قتل ہوئے، لیکن آج کہاں ہیں وہ سارے؟ آج کہاں ہیں وہ ساری سلطنتیں؟ آج کہاں ہے وہ سارا روب و دبدبا؟ آج کہاں ہے وہ سارا کر و فر؟ آج کہاں ہے وہ ساری شان و شوکت؟ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کو یہاں پہاڑوں اور زمین، یعنی پہاڑی اور زمین کو ملا کے بنایا گیا ہے، اور مین آبجیکٹ اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی مین مقصد کہ پوٹوہار کے ان قبائل کو قابو کرنا۔ پھر اسی طرح اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیرات میں بہت مزدوروں نے حصہ لیا۔ شروع میں اس کی تعمیر بہت سلو تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کو تیز کیا گیا، اور جو دیواریں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 سے 50 فٹ کی ہائٹ، یعنی اتنی اونچی دیواروں کا یہ قلعہ ہے، اور دیواروں کی موٹائی اس کے بارے میں کہا گیا کہ 30 سے 40 فٹ کی موٹائی اور 30 سے 50 فٹ کی اونچائی، اتنی موٹائی اور اونچائی والی مضبوط دیواروں والا قلعہ۔ 12 دروازے اس کے رکھے گئے، راستے رکھے گئے، اور اس قلعے کی حفاظت پر سینکڑوں سپاہی معمور رہتے تھے۔ لیکن ایک آج ہمارے لیے یہ قلعہ ایک پیغام، ایک عبرت کا درس دے رہا ہے کہ یہاں آج سناٹا ہے، لیکن آج یہ قلعہ ہمارے لیے عبرت کا پیغام دے رہا ہے کہ کل یہاں رونقیں تھیں، کل یہاں جو ہے وہ عیش و عشرت کا سامان تھا، کل یہاں طاقت کا نشہ تھا، کل یہاں ایک حفاظت والی جگہ سمجھ کر اپنے آپ کو بہت محفوظ اور بہت زیادہ جو سیف سمجھی جانے والی جگہ میں آنا گنا جا رہا تھا کہ ہم ایسے قلعے میں آ گئے جس کے اندر کوئی دشمن داخل نہ ہو سکے، جہاں حفاظت پر کئی کئی لوگ معمور تھے۔ کل کی یہ رونقوں والی جگہ آج سناٹا، خاموشی اور پیغام عبرت لیے ہوئے، بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے قلعے جو آج ویران ہو گئے، یہ ہمیں پیغام عبرت دے رہے ہیں، یہ ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا درس دے رہے ہیں، یہ دنیا کی بے وفائی کا درس دے رہے ہیں۔ جیسے کہا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ قلعہ روہتاس کی یہ عمارت اور اس میں موجود کئی عبرت کے پیغام، لیکن یہاں پر اس وقت جہاں ہم موجود ہیں جس جگہ پر، یعنی شاہی محل کے عین سامنے، یہ فل ہائٹ پر ایک جگہ ہے جسے پھانسی خانہ، پھانسی گھاٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جگہ جہاں پر لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ کتنے یہاں پر لوگوں کو موت کا سامنا کرنا ہوا۔ یہ بہت واقعی پیغام ہے، موت کی ایک بڑی یاد ہے یہاں پر، اور ہمارا بھی یہاں یہ
قلعہ اور اس کی عمارت دکھانے کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے، بلکہ یہاں اس جگہ پر آ کر خاص طور پہ یہ پھانسی گھاٹ والی جگہ پر یہ سوراخ، یہاں پر جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پر بانسوں کے ساتھ پھر وہ گلے میں رسیاں ڈال کے نیچے جب پھٹا کھینچا جاتا تھا تو اس سوراخ میں وہ شخص جو تھا وہ لٹک جاتا تھا، پھر چند منٹ میں اس کی گردن لٹک کے باہر آتی، پھر اس کو جو ہے وہ رسیوں کو ڈھیلا کر کے لاش کو نیچے گرا دیا جاتا۔ کتنے لوگ یہاں موت کا شکار ہوئے۔ یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، انجوائمنٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ شغل میلے کی جگہ نہیں ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، بلکہ اس پھانسی گھاٹ، اس گڑھے کو، اس کنویں کو، اس جگہ کو دیکھتے ہوئے جہاں پر مجرموں کو، نہ جانے کتنے مجرموں کو، نہ جانے کتنے بے گناہوں کو یہاں جو ہے وہ پھانسی دی گئی، اس کو دیکھتے ہوئے جہنم کے وہ گڑھوں کو یاد کیا جائے، اسے دیکھتے ہوئے دوزخ کے ان گڑھوں کو یاد کیا جائے جو بے نمازیوں کے لیے، جو شرابیوں کے لیے، جو زانیوں کے لیے، جو بدکاریاں کرنے والوں کے لیے، جو سود خوروں کے لیے۔ یہ واقعی مقام عبرت ہے کہ آج دنیا میں کسی بادشاہ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا تو یہاں لا کر جو وہ شخص کو لٹکا دیا جاتا۔ کیا دنیا کے بادشاہ ناراض ہو گیا ہے؟ دنیا کا بادشاہ اس سے خفا ہو گیا ہے، یا اس نے بادشاہ کی حکم عدولی کی ہے اور بادشاہ نے اس کے لیے یا وہ پھانسی کا حکم سنا دیا؟ کیا بادشاہوں کے بادشاہ رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ، اس کی پکڑ، اس کے قہر و غضب کو ہم بھول گئے؟ ہم نے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے، ہم نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والی باتیں کی۔ ہمیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ ہمارا پروردگار جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہم سے ناراض ہوا تو اس نے قرآن پاک میں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جن جہنم کے گڑھوں کا، جن سزاؤں کا، جن عذابوں کا ذکر کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ان کا سامنا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سزاؤں کا حقدار مجھے بنا دیا جائے۔ اور ایک بات اور کہ وہ بادشاہ، وہ سلطنتوں کے مالک جو لوگوں کو یہاں پر لٹکایا کرتے تھے، موت سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ یہ جب وہ کئی ایکڑ پر، بلکہ 300 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا قلعہ، اس کے مضبوط دیواریں، اس کے ساتھ بنی ہوئی چوکیاں، اس پھانسی گھاٹ کے ساتھ بھی چوکی ہے، اس کے جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ سینکڑوں چوکیاں بنی ہوئی ہیں، تمام تر حفاظت کے سامان، تمام تر مضبوط انتظامات ملک الموت کو داخلے سے نہ روک سکے۔ موت کا فرشتہ ان دیواروں، ان قلعوں اور بڑی بڑی فصیلوں اور دیواروں کی آڑ اور اس کی پناہگاہوں اور ان چیزوں سے ملک الموت کو نہیں روکا جا سکتا۔ لہذا ہم جتنے بھی مضبوط مکانات بنا لیں، جتنی بھی مضبوط پناہگاہوں میں چلے جائیں، موت آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی رنگینیوں سے بچائے، اور پھر جس کو کبھی دنیا میں کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی اقتدار ملے، کوئی اختیار ملے، لوگوں پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اس کی بندگی کے کاموں میں لگا رہے۔ ہاں، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے تقاضے ضرور پورے کرے، مگر کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ مقامات عبرت، اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت،
مدنی چینل کے ناظرین، یہ قلعہ روہتاس جو کم و بیش 300 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا، اس کے اس وقت مغربی حصے کی طرف ہم موجود ہیں۔ شام کا وقت، ڈوبتے سورج کا منظر ہمیں ان سلطنتوں کے ڈوبنے اور دنیا کے اقتدار اور منصب اور اختیار کے ختم ہو جانے کی یاد بھی دلا رہا ہے۔ اور یہ جو دیواریں تقریباً 30 سے 50 فٹ ہائٹ اور 30 سے 40 فٹ کی چوڑائی اور موٹائی، اور اتنی مضبوط دیواریں، اتنے مضبوط قلعے، اتنے مضبوط جو ہے وہ نظام حفاظت کے، لیکن موت اور ملک الموت سے یہ چیزیں بچا نہ سکیں۔ دن کے وقت جو ہے وہ اس قلعے کی جو ہے وہ عبرت کی باتیں، اس قلعے کی جو ہے وہ بربادی، اس قلعے کا اجڑ جانا، اس کی رونقوں کا ختم ہو جانا، اس کے دن کے وقت میں کچھ مناظر تو دیکھے۔ اب آپ کو رات کے کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قلعہ روہتاس جب یہاں آنا ہوا، دن میں بھی کچھ مناظر آپ نے دیکھے، اور اس وقت رات کا سناٹا ہے۔ اس رات کے سناٹے میں اس بہت بڑے قلعے کی ویرانی اور اس کا اجڑا ہوا ماحول ہمیں پکار پکار کے یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی جتنی مرضی مضبوط عمارتیں بنا لے، جتنے مرضی مضبوط مکانات تعمیر کر لے، لیکن آخر کار اسے یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہ بڑے بڑے محل بنانے والے، بڑے بڑے عالی شان مکانات بنانے والے کاش اس پیغام عبرت کو سمجھیں۔ یہاں بادشاہ کا محل ہے، یہاں بادشاہوں کی بادشاہت، یہاں ان کی چوپالیں، یہاں ان کے وزراء، یہاں ان کے دربان، یہاں ان کے وزیر و مشیر، یہاں ان کے ساتھ خوش گپیاں، یہاں کا ماحول، طاقت، قوت، ہیبت، دبدبا، لیکن یہ تمام چیزیں آخر کار موت نے سب کچھ اچک لیا۔ جیسے قلعہ روہتاس آنا ہوا تو یہاں شاہی محل کو دیکھ کے، یہاں کی تعمیرات کو دیکھ کے، یہ کم و بیش 300 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ قلعہ روہتاس، جس کے اندر بہت سے مکانات، بہت سی جاگیریں جس کے اندر ہیں، بڑے مکانات ہیں، بڑے دربار لگنے کی جگہ ہیں، بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ اب یہاں شاہی محل بھی ہے، اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کر کئی چیزیں یاد آتی ہیں۔ یہاں شداد کا بنایا ہوا وہ شہر یاد آتا ہے، جو شداد جس نے پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا جنت کا منظر، جنت کے ماحول کے بارے میں، جنت کے واقعات کو پڑھا، تو اس نے اپنے بادشاہوں کو حکم دیا، اور یہ کم و بیش 260 بادشاہ تھے جو 10 سال تک سونا، ہیرے، جواہرات، یاقوت، زمرد، طرح طرح کی جو ہے وہ قیمتی اشیاء جمع کرتے رہے، اور پھر اس نے اپنے کاریگروں کو حکم دیا کہ ایک بہت عالی شان محل بنایا جائے، ایک عظیم شہر آباد کیا جائے، اور اس میں اس نے جنت جیسے مناظر جو پڑھے تھے کتابوں میں وہ بنانے کا حکم دیا۔ کھدائی کی گئی، سفید پتھر رکھے گئے، یاقوت، زمرد، سونے کے محل بنائے گئے،
کہ دنیا کا قیمتی ترین شہر بنایا گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شہر کے ارد گرد 1000 محل تیار کیے جائیں، ہر محل پر 1000 جھنڈے لگائے جائیں اور اس پر ایک نشان لگایا جائے۔ یہ محل کہا کہ میرے وزیروں کے لیے ہوں گے۔ اس اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے لیے اس نے اعلان کیا۔ 10 سال تک تیاری ہوتی رہی اور شداد پورے کر و فر کے ساتھ، پورے روب و دبدبے کے ساتھ وہ جنت جس کو بنانے کے لیے اس نے، وہ شہر جس کو بنانے کے لیے اس نے 300 سال تک جو ہے وہ کاریگروں کو لگائے رکھا، اور دنیا بھر سے جمع کیا گیا سونا اور جائیدادیں، یاقوت، زمرد، ہیرے، جواہرات، ان کو استعمال کرتے ہوئے اور یہ جو ہے وہ شہر بنایا۔ لیکن دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، عبرت عبرت عبرت، مدنی چینل کے ناظرین، شداد 10 سال تک تیاریاں کر کے اب جب اپنے اس شہر میں داخل ہونے کے لیے اپنے وزراء، اپنے ساتھیوں سمیت جس کے گرد 1000 محل تیار کیے گئے، مضبوط اور بہت خوبصورت شہر اپنی طرف سے بنایا، لیکن جب بالکل اس کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک 1 دن کی مسافت کا فاصلہ رہ گیا، ایک زبردست چنگھاڑ، ایک چیخ کی آواز سے یہ ہلاک ہو گئے۔ شداد اور اس کی فوج، اس کے وزراء، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ دنیا کس کے کام آئی؟ یہ دنیا کس کے ہاتھ آئی؟ اور آج یہاں پر اس قلعہ روہتاس میں، اس محل میں، اس جگہ کی سناٹگی، اس محل میں اس جگہ کی خاموشی، اس جگہ کا سناٹا، اس جگہ کی جو ہے وہ خاموشی ہمیں یہ عبرت دے رہی ہے کہ آج اس دنیا میں عیش و عشرت کرنے والے کہاں گئے؟ حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین ایک شہر میں داخل ہونے لگے، لوگ زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہیں، وہ بیٹھے رہے، آپ کو ملنے کے لیے نہیں آئے۔ سادہ سی چادر، سادہ سا لباس۔ آپ نے پوچھا، سارا شہر مجھے ملنے کے لیے آیا، لوگ میری زیارت کے لیے آئے، اور تو مجھے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا، اے سکندر ذوالقرنین، وہ سکندر ذوالقرنین جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا کی گئی، اس شخص نے کہا کہ اے سکندر، ہم نے ایک بادشاہ اور ایک مسکین یعنی غریب آدمی کو، جن کا اکٹھے انتقال ہوا تھا، قبرستان میں دفن کیا۔ کچھ ہی دن میں ان کے کفن پھٹ گئے اور پہچان نہیں ہوتی تھی کہ ان میں سے بادشاہ کون اور غریب یعنی مسکین شخص کون۔ تو شخص نے کہا کہ سکندر ذوالقرنین، ان قریب ہم بھی قبر میں اتر جائیں گے، مجھے تیری بادشاہت یا تیری سلطنت سے کوئی روب نہیں، نہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ متاثر ہونے کی حاجت، کیونکہ موت تمام تر لذتوں کو زائل کر دیتی ہے۔ ایک دن ہم بھی مٹی میں مل جائیں گے اور زمین ہمارے جسم کو کھا جائے گی، اور بادشاہت یا غریبی، اس کا فرق مٹ جائے گا زمین میں جاتے ہی۔ آج ہم بھی دیکھیں، بہت عالی شان محل بنا لے کوئی، بہت مال کما لے، پیسہ بنا لے، سرمایہ حاصل کر لے، آج لوگ حرام حلال کی تمیز اٹھا کے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مال بنانے کی، جائیدادیں بنانے کی، دولت سمیٹنے کی، بہتر سے بہتر مکان، بہتر سے بہتر جائیداد، بہتر سے بہتر گاڑی، بہتر سے بہتر جو ہے وہ دنیا کی آسانیوں کے سامان، بہتر سے بہتر آسائشوں کی چیزیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز اٹھا کے، جائز ناجائز کے ذہن سے تصورات ہٹا کے اب ایک ہی دھن میں مگن کہ مال چاہیے مال، پیسہ چاہیے پیسہ، سرمایہ چاہیے سرمایہ۔ اب ان چیزوں میں آج ہمارے
کتنے لوگ غفلت میں جا پڑے، غفلت غفلت غفلت، نماز قضا ہو رہی، حرام کاموں میں جا پڑے، سودی کاروبار میں جا پڑے، ناجائز قبضوں میں جا پڑے، زمینوں پہ قبضے کیے، مال بنایا، یہ زمینیں پڑی ہیں آج، یہ جائیدادیں پڑی ہیں آج، یا بادشاہتوں کے لیے جھگڑے کیے، یہاں بادشاہت کے لیے لڑائیاں ہوئیں، اس کو قبضہ کرنے کے لیے قتل و غارت ہوئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے خون ریزیاں ہوئیں، لیکن آج یہ جائیدادیں پڑی ہیں، آج یہ قلعے کی عمارت ہمیں پکار پکار کے دنیا کی بے ثباتی کا پیغام دے رہی ہے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عبرت والے مقام میں ہم اس عبرت والے مقام سے یہ عبرت حاصل کریں کہ دنیا کی جائیدادیں بنانا، محلات بنا لینا، یہ کوئی دنیاوی یا وہ آسائشیں حاصل کر لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، میں نے بڑی جائیداد بنا لی، میں نے کوئی اختیار حاصل کر لیا، میں نے کوئی منصب حاصل کر لیا، میں نے کوئی دنیا کا جو عہدہ حاصل کر لیا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ شداد کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اب اس شہر کا کیا ہوا؟ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حامان کا کیا ہوا، قارون کا کیا ہوا، فرعون کا کیا انجام ہوا، نمرود جس کو دنیا کی حکومت عطا کی گئی، اس کا انجام ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ کہاں گئی وہ بادشاہتیں، کہاں گئی وہ طاقتیں، کہاں گئی وہ یا وہ دنیاوی حشمت، جاہ و جلال۔ لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس عبرت والے مقام سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی یاد کا ذہن بنائیں، غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں، کیونکہ غفلت برائیاں کرواتی ہے، دنیا کی لذتوں میں کھو کر بے حیائی، برائی اور عیاشیوں میں لوگ جا پڑتے ہیں۔ اور یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر جب وہ شان و شوکت کے ساتھ چلتے تھے، لیکن آج جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، ان کے تو نام و نشان تک مٹ گئے، لیکن جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسایا، اچھی زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اچھے کاموں کی برکت سے ان کے ذکر خیر کو جاری رکھا۔ ان کی برکتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے نام کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے مزارات پر حاضری دینے والے یہ خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتے، جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ جبکہ دنیاوی بڑے بڑے بادشاہتیں اور بڑے بڑے نام کما لینے والے، لیکن اصل چیز تھی دنیا اور صرف دنیا اور غفلت اور غفلت، اور اس غفلت میں ڈوب کر وہ بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، اس غفلت میں وہ ڈوب کر بھول گئے کہ ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے مدنی چینل کے سلسلے عبرت والے مقام، اس میں اس وقت جس عبرت والے مقام پر ہم موجود ہیں، قلعہ روہتاس، یہاں محلات، یہاں کے مکانات، یہاں کی تعمیرات، یہاں مختلف قسم کی بنائی گئی چوکیاں، جن جگہوں پر حفاظت پر مامور لوگ تھے، دربان تھے، وزراء تھے، اور سلطنت، بادشاہت، تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج رات کے اس پہر میں یہ قلعہ، اس کے محلات، اس کی تعمیرات، تمام تر ہمیں عبرت کا پیغام دے رہے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہاں گئی وہ بادشاہتیں جنہوں نے اس قلعے کو، اس شہروں کو، ان آبادیوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان سلطنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان جاگیروں کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑیں، لوگ مرتے رہے،
گلے کٹتے رہے. کس لیے؟ اس دنیا کے جاہ و جلال اور منصب اور کمال کو پانے کے لیے. لیکن آج رات کے اس پہر میں اس قلعے کا اور اس محلات کا سناٹا اور ویرانی ہمیں پکار پکار کے عبرت کا پیغام دے رہی ہے کہ ہم اگر آج دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، دنیاوی مال و منصب کے حصول میں لگے رہے اور دنیاوی عزت اور دنیاوی شہرت اور دنیاوی جو ہے وہ شان و شوکت کی طلب میں اپنے رب عز و جل کو نافرمانیاں کر کے ناراض کرتے رہے، اپنے رب عز و جل کی نافرمانیاں کر کے اپنے مولا عز و جل کو ناراض کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے سبب، گناہوں کے سبب، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے وہ دنیا سے جاتے وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ کاش میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن بسر کیے ہوتے، اللہ کی یاد میں راتیں بسر کی ہوتی. یہاں رات کے اس سناٹے میں ہمیں یہ سوچ، یہ ذہن مل رہا ہے کہ یہ عمارات، یہ بڑے بڑے محل، یہ بڑی بڑی سلطنتیں، ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ، ہر چیز ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اپنے اللہ عز و جل کی یاد میں دل کو لگائیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عبرت والے مقام، اس میں آج اس قلعہ روہتاس، اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ، یہاں آنے والے بادشاہ، یہاں کے لیے لڑی جانے والی جنگیں، یہاں ہونے والے معاملات اور واقعات، اور پھر اس سے عبرت لیتے ہوئے ہم نے دیگر چند مدنی پھول یہاں پر ذکر کرنے کی کوشش کی. پیغام یہی ہے کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ کس وسلم. طرح جنت میں بھائی جائے گا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور